تو یہ یقین ہر وقت اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں زندگی کو منظم کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ اکثیر نسخہ ہے کہ یہ خیال اور تصور جوڑ لیں، اور یہ محض وہم اور خیال نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہمارا رب ہم سے جو ہے وہ آگاہ ہے اور ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں بھی چھپ کے عمل کرے مالک کی نظروں سے ہم پوشیدہ نہیں۔ ارا زبیبن نملۃ السودا، کالے رنگ کی چیونٹی کالے پتھر پر گہری غار کے اندر بنے ہوئے سوراخ میں جب چلتی ہے اور کالی رات کا اندھیرا بھی اوپر سے طاری ہوتا ہے، اس کے ننھے پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے وہ کسی خوردبین میں بھی نہیں آ سکتی۔ تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو یہ تصور جب روح میں ہے تو پھر بند سے بند کمرے میں بھی داد عیش نہیں کوئی دے سکتا۔ وہ یہ عقیدہ تھا کہ جب 7 دروازے مقفل کر دیے، بت کے اوپر پردہ ڈال دیا اور زلیخا بولی ہے طلت یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے بتاؤ۔ جب حسن خود قدموں میں بچھنے کے لیے بے تاب ہو، اور جب حسن خود پیشکش کر رہا ہو اور جوان رانا سامنے کھڑا ہو، تو پھر جذبات کو قابو کون کرے گا؟ لیکن اللہ کے پیغمبر بولتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو بند کمرے کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کے اس بے جان بت کی نگاہوں سے بھی چھپ گئی، اس سے بھی تجھے شرم آتی ہے؟ میں اس رب سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنا نور برسا، اتنی روشنی برسی، گناہ کیا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جوڑ لیں اپنی زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین جڑ جائے ساتھ تو نہ بند کمرے میں، نہ کسی پہاڑ کے دامن میں، نہ کسی گوشے اور کونے میں، نہ کسی تنہائی اور خلوت میں کسی جگہ بھی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے سامنے تو ہم شرم کر لیتے ہیں گناہ کرنے سے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، رسوائی ہو جائے گی۔ اور تنہائی میں اگر داد عیش اور جرم کرنے لگے تو میاں لوگ دیکھیں گے تو کیا کر لیں گے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ جس کے قبضے میں ہماری ایک ایک سانس ہے، وہ ہم سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لے تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت اس تصور میں لے جائیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات کہتا ہوں، اور وہ یہ، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ مناظرے کے لیے عقیدہ رکھا ہے یا کہ یہ ہمارے عمل کا حصہ بھی ہوگا؟ اگر یہ عمل کا حصہ ہے تو پھر ہماری زندگی نور نلا نور کھو جائے، اور ہماری زندگی کے اندر یہ خیال کہ ہم رسول کریم کی نگاہوں میں ہیں، ہم اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، تو پھر زندگی میں نظم پیدا ہوگا۔ تو سورۃ العادیات کا آغاز گھوڑوں کی اداؤں کی قسموں سے ہوا اور انسان کو ناشکرہ بتا کے اس کی پھر تربیت کی۔ قرآن کا جو اسلوب تربیت ہے وہ اتنا دل نشیں اور دل آویز ہے۔ قرآن تو قرآن ہے نا، کہ پہلے گھوڑوں کی قسمیں کی۔ گھوڑوں کی قسمیں کیوں؟ کہ یہ میرے محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو کہا تو نکمہ ہے، تو ناشکرہ ہے، اور پھر اس کی خصلت بد بیان کی کہ دولت سے پیار کرتا ہے، یہ تیری زندگی ہے۔ پھر اس کو دوبارہ معاد کی طرف بلایا، کیا تو اس زندگی کی طرف رہے گا یا پلٹنا بھی چاہتا ہے؟ دیکھ تیرے سینے کے چھپے راز تیرا رب جانتا ہے۔ تیری زندگی کا نظم کیوں جو ہے وہ مرتب نہیں ہوتا جب تو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ بھی نہیں، اور تو پلٹ کے اس کے حضور بھی جانا ہے، چھٹکارا بھی نہیں ہے، بھاگ بھی نہیں سکتا، تو پھر اپنی زندگی کو۔ تو سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب کے ساتھ غافل انسان کو تنبیہ کر کے مالک کی دہلیز پہ آنے کی ترغیب دی۔ تو یہ سورۃ العادیات ہماری زندگی میں خوبصورت نظم پیدا کر سکتی ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ کا فقیر بنا لیں۔ آج بندہ چھپ کے جرم کر لیتا ہے، اگرچہ ایک مومن کا یہ یقین ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بعض کا اس خیال کو مستحضر نہیں رکھ رہا ہوتا اور چھپ کے جرم کر لیتا کہ میں سب سے چھپ گیا ہوں۔
لیکن قیامت کے دن جب ہر شے تش تش بام ہوگی تو یہ یقین اتنا پختہ ہو کہ اس کے سامنے آئے گا کہ پھر اسے شرمندگی ہوگی کہ میرے رب کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو قیامت کے دن رب کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہوں، حساب کتاب کے معاملے تو بعد میں ڈرتا ہوں کہ رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور علامہ اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی، کہا میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں۔ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، یوں ہی معاف کر دینا، تو غنی ہے، میں تیری چوکھٹ کا فقیر بندہ ہوں، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو اتنا کرم کرنا کہ حضور کے سامنے حساب نہ لے، مجھے حضور سے شرمندگی ہو۔